کیا ہم قرآن کو صرف پڑھ رہے ہیں یا اس کو سمجھ کر دل میں اتار رہے ہیں؟ اب کے زمانے میں قرآن ایسا بک ہو گیا ہے کہ گھر میں تو رہتا ہے مگر اس کو پڑھتے ہیں تو پھر بھی اس کو میننگ سمجھتے نہیں، ایسے ہی عربک میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کا میننگ نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں، تو میں آپ کے لیے لائی ہوں ترجمہ سے پڑھنے والی قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ میں لائیو بھی لیتی ہوں، تو آپ لائیو بھی آئے، ڈیلی تھوڑا سا پڑھیں گے مگر آخرت کی تیاری ایک دم مضبوطی سے تیار کریں گے۔ السلام علیکم جی، آج میں سورہ بقرہ کا سیکنڈ رکو لائی ہوں آپ کے لیے۔ آپ یہ سن کر بہت دل کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت اور کیا کیا جنت میں رکھا ہے، کیسے ہم جنت میں رہتے ہیں، یہ سب باتیں بتائی ہیں۔ آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، میں ایک ہی رکو لوں گی ڈیلی، مطلب سمجھ کر پڑھیں گے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متعلق بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے غیظ پھل پیدا کیا، سو تم اللہ کے ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے بوجھتے بھی ایسا کرتے ہو۔ اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو تم ایسی ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے سوا ہو اگر تم سچے ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بولتے ہیں کہ میں ہی ہوں، سب کچھ ہوں، اللہ کو ایک نہیں مانتے، تو ان کے لیے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے لیے رکھا ہے، مطلب فرش، ایک ہی زمین پر مزیدار پھلوں کو بھی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے چاہے وہ بنا سکتے ہیں، جیسے چاہے وہ بگاڑ سکتے ہیں۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار ہے، اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ جب پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے، اور واقعی ان کو وہی دیا جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ کافر اور جنتیوں کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہے۔ جنتیوں کو یہاں بھی دنیا میں بھی اچھی ہوں گی اور آخرت میں بھی اچھا ہوگا، اور وہاں ان کو نہریں ملے گی اور پھل کھانے کے لیے ملیں گے، اور جو چاہے ان کو لیے ملے گا، کیونکہ وہاں نہ موت ہوگی، نہ کچھ بھی ہوگا، نہ ڈائجیشن ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں شرماتے اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی، یہ اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی، سو جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا، اس سے وہ بہتوں کو گنہگار کرتا ہے اور بہتوں کو راہ دکھاتا ہے، اور اس سے تو وہ بدقانون ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے، جیسے ہم کریں گے ویسا اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کافر اور جنتیوں کے بیچ میں کیسا کیا کیا ہوتا ہے بول کے قرآن میں، اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے استحکام کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑے رکھنا اس کو تو وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں ایسا ہوگا تو ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے بول کے، جب کام ہو جاتا ہے تو ہم وہ وعدہ بھول جاتے ہیں، تو اسی بات کو لے کر اللہ بولتے ہیں کہ جو ہم جوڑ کے رکھنے کے لیے بولتے ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں، تو اس سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، خود کا ہی نقصان ہوگا۔ اور فرماتے ہیں تم کسی طرح اللہ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے،
ہو. اللہ نے تم کو جاندار بنا دیا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، اور پھر وہی تم کو اسی کے طرف ہم کو لوٹ جانا ہے. مرنے کے بعد پھر زندہ کریں گے، زندہ کرنے کے بعد جو آخرت کی ہماری میدان ہوگا اس میں پھر زندے ہوں گے اور اسی کے طرف ہم کو لوٹ جانا ہے. یہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیسے انہوں نے ہمارے اندر جان ڈالی ہے، کیسے لیں گے اور کیسے پھر سے ہم کو زندہ کریں گے. اور آگے فرماتے ہیں وہی تو ہے جس سے تمہارے لیے وہ سب کچے جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. بالکل بالکل اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اور اللہ نے 7 آسمان کو بنایا ہے. یہی ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا. تو یہ دیکھیں آج کا سیکشن 4 3rd رکوع کمپلیٹ ہوا ہے. 4th رکوع ہم کل پھر پڑھیں گے. یقیناً ہم ترجمہ کے ساتھ قرآن کو ہدیہ کریں گے. آپ لائیو میں سنیں گے تو میں پہلے عربک اور بعد میں میننگ کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور آپ بھی میرے ساتھ آ جائے. آخرت کی تیاری کرے، ساتھ ساتھ میں کب کیا ہوگا نہیں معلوم، کل کے اجالے میں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں وہ بھی نہیں معلوم. تو اس سے پہلے کہ ہم آخرت کی تھوڑی سی تیاری کر لیں گے. تو چلے